کبھی کبھی زندگی میں لگتا ہے نا کہ سب کچھ اسموتھلی چل رہا ہے، سب کچھ بہت اچھے سے ماشاءاللہ سے جا رہا ہے، مطلب ہماری پلاننگ کے حساب سے سب کچھ ہو رہا ہے، بٹ اچانک ہوتا ہے نا کہ سب چیزیں نا چینج ہو جاتی ہیں، یا پھر اچانک سے نا ایسا جیسے کسی کی نظر لگ گئی تو لائف نا ایک دم سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو پچھلے کچھ دنوں سے نا میرے ساتھ سیم یہی چیز ہو رہی تھی، کئی دنوں سے جو ہے میری کوئی ویڈیو نہیں آ پا رہی تھی، کوئی لائف اپڈیٹ نہیں دے پا رہی تھی، تو کافی دنوں سے میں جو ہے تھوڑی سی ڈسٹرب تھی میری اپنی ہیلتھ کی وجہ سے۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، مطلب طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ہاسپٹلائز ہونا پڑا اور پھر مائنر سرجری پہ نوبت آئی۔ تو خیر الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنے گھر واپس آ گئی ہوں، لیکن بس اس چیز سے، لائف کے اس فیز سے جو ہے وہ بہت بڑا ایک سبق زندگی میں سیکھنے کو ملا ہے کہ زندگی میں نا سب سے امپورٹنٹ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہے تحفہ، وہ ہے ہماری صحت، ہمارے پریوار کی صحت۔ دیکھیے فیملی میں کسی ایک کو بھی کچھ ہو جاتا ہے نا تو پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اسی لیے نا ہمیں اپنی صحت کا سب سے زیادہ دھیان رکھنا چاہیے، اپنی فیملی کی صحت کا سب سے زیادہ دھیان رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈھیر و ڈھیر شکر ادا کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی صحت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ، پیر، آنکھ، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے سلامت ہے، الحمدللہ ہم کسی چیز کے لیے بھی کسی کے محتاج نہیں ہیں، تو یہ ہماری لائف کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے، جس کے لیے ہمیں اپنے اللہ کا، اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اچھا اس چیز کا احساس مجھے ویسے تو ہے، میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا اور ہم اس سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم بنا سہارے کے چل بھی نہیں پا رہے، تب ہمیں شدت سے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اگر ہم چل رہے ہیں، ہم اپنے گھر کے کام خود کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو اٹھا سکتے ہیں، ہم ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں تو ان کی زندگی کس طریقے سے گزرتی ہوگی۔ تو جی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دکھ بھی اس لیے دیتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سبق دے کر جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں، کیونکہ جب ہماری زندگی میں دکھ نہیں آئیں گے تو ہمیں خوشیوں کا احساس کیسے ہوگا۔ تو جی ہر چیز کے لیے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس آزمائش کے لیے چنا تھا تو اس کے لیے بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں اور ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر اب میں اپنے گھر جا رہی ہوں، تو میں بہت زیادہ خوش ہوں الحمدللہ، آج بہت ٹائم کے بعد میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اپنے بچوں سے ملوں گی، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو جی یہی وجہ تھی کہ بہت دنوں سے میں یوٹیوب پہ نہیں آ پائی، کافی دن کا میرا لمبا گیپ بھی ہو چکا ہے جس کا اثر شاید میرے چینل پہ پڑے گا، بٹ مجھے آپ سب لوگوں سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کی طرح میری چینل کو اسی طریقے سے پیار دیں گے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہماری زندگی میں اگر مشکلات آتی ہیں تو ہمیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ڈھیر خوشیاں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی آزمائشیں بھی لے لیتے ہیں، جس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو جی میرے مشکل وقت میں جو ہے سب سے زیادہ میری فیملی کا سپورٹ الحمدللہ، میرے سب اپنوں کی دعائیں، اور جو ہے سب سے زیادہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مضبوطی دی، مطلب آپ یقین مانیں جو میری ڈریسنگس ہوتی تھیں وہ بہت زیادہ پینفل ہوتی تھی، ایون جب میں ڈریسنگ کے لیے جاتی تھی تو میں پورے راستے جو ہے وہ روتی رہتی تھی کہ اب مجھے اس پین کو فیس کرنا پڑے گا، اور مجھے لگا پتہ نہیں کتنے دنوں کے لیے نا لائف کا یہ فیس چلنے والا ہے اور کب میں اس چیز سے نکلوں گی، کب نارمل لائف پہ واپس آؤں گی، لیکن آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی غیب سے مدد کی، مطلب ایک دم سے الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا گیا، اور میری ڈریسنگز جو اتنی پینفل ہو رہی تھیں وہ 2-3 ڈریسنگ کے بعد ہی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم مجھ پہ کیا کہ اپنے آپ ہی وہ جو ہے میرا زخم جو ہے وہ کافی اچھے سے ہیل ہونے لگا، اور اب وہ والی میری ڈریسنگز نہیں ہو رہی جو شروع میں ہو رہی تھی۔ تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، تو بے شک ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، اور پھر تکلیف کے بعد جو خوشی ملتی ہے نا وہ اس کا لیول ہی الگ ہوتا ہے، مطلب وہ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی جب تک ہماری زندگی میں تکلیفیں نہیں آئیں گی تو ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا نہیں آئے گا، ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہماری لائف میں اگر ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں نا تو وہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ ان دنوں جب میری طبیعت خراب ہوئی اور میں چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، میں موڑ نہیں سکتی تھی اپنا پیر، تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک زندگی کی بہت بڑی بلیسنگ ہے اگر ہم نارمل طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اصل خوشی یہ نہیں ہوتی کہ ہم کہیں باہر گھومنے جا رہے ہیں یا ہمارے پاس بہت بڑی گاڑی ہمیں مل گئی ہے کسی نے، یا ہمارے پاس بہت اچھا گھر ہے، اس میں اصل خوشی نہیں ہے، اصل خوشی ہے ہماری اپنی اچھی صحت، ہماری فیملی کی اچھی صحت اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا جڑاؤ۔ اگر ہمارے پاس یہ سب چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے ہمارے پاس، تو ہم دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں اور سب سے ہیپیسٹ پرسن بھی ہیں۔
تو جی جب مشکل زندگی میں آتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے واقعی زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی خوشیاں اور تھوڑے سے غم کے ساتھ مل کر ہی ایک پرفیکٹ کمبینیشن بن کے چلتی ہے. کسی کی بھی لائف کوئی کتنا ہی امیر ہو کوئی کتنا ہی غریب ہو کسی کی بھی لائف نہ ایک جیسی نہیں چل سکتی, اسموتھلی ایک جیسا نہیں چل سکتا سب کچھ. کبھی نہ کبھی اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, کبھی ہیلتھ کو لے کر کبھی اور کسی چیز کو لے کر. تو جی اس مشکل وقت میں سب سے زیادہ جس دعا نے مجھے ہمت دی اور جس نے میرا سب سے زیادہ ساتھ دیا وہ ہے سورہ رحمان. اس ٹائم جو میری سچویشن تھی نا وہ بس مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا, نہ مجھے کسی سے بات کرنا اچھا لگتا تھا اور نہ ہی کچھ اور کرنا. بس مجھے لگتا تھا کہ میں سورہ رحمان سنتی رہوں اور سورہ رحمان ہی پڑھتی رہوں. تو ہر وقت جو ہے میرے کانوں میں ایئر پوڈ لگے رہتے تھے اور میں صرف سورہ رحمان سنتی تھی. اس سے مجھے اندر سے نا اتنی زیادہ طاقت بھی ملتی تھی اور ایک سکون ملتا تھا. تو اسی کی شاید وجہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اس فیز سے بہت جلدی باہر آئی. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے شادی میں جانے کی تیاری بھی اللہ کا شکر شروع کری اور پھر میں نے یہاں مہندی لگوائی, وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے شوٹ کیا تاکہ میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں کہ جب اتنی طبیعت خراب میں یہ کر سکتی ہوں تو آپ سب بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہماری زندگی میں اگر پریشانیاں آتی ہیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, ہمیں اپنے اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں یہ تکلیف دی ہے وہی اللہ ہمیں اس سے نکالے گا بھی. تو جی اگر آپ کی لائف میں کیسی بھی مشکلات ہیں کیسی بھی پریشانی ہے کچھ بھی ہے آپ بالکل مت گھبرائیں, بس اپنے اللہ پہ یقین رکھیں اور سورہ رحمان کو نا بالکل اپنی زندگی کا اتنا اہم حصہ بنا لیں کہ آپ چاہے اپنا ایک بہت امپورٹنٹ کام بھلے ہی چھوڑ دیں لیکن سورہ رحمان کو پڑھنا یا اس کو سننا نہ چھوڑیں. کیونکہ اگر آپ مشکل میں ہیں تو سورہ رحمان کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ہیلنگ پاور دے سکے اور آپ کو اس فیز سے نکلنے میں مدد کر سکے. صرف اللہ تعالیٰ اور اس کی دعاؤں میں ہی وہ طاقت ہے. اور اس کے بعد ہماری فیملی کا سپورٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر ہماری فیملی سپورٹیو ہے, ہماری مشکل کو ہماری پریشانی کو سمجھنے والی ہے تو پھر ہمیں نہ اور جلدی ٹھیک ہونے کی ہمت آتی ہے. الحمدللہ ہم لوگ بہت لکی ہیں اگر ہمارے پاس اتنی اچھی فیملی ہے. تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. تو جی ہاں ہم لوگ جا رہے تھے مظفر نگر, رات میں ہمیں مظفر نگر اسٹے کرنا تھا کیونکہ نیکسٹ ڈے ہمیں دہرادون جانا تھا شادی میں. تو یہاں پہ ہم راستے میں رک کے جو ہے ڈنر کرنا تھا ہمیں, تو ہم وہیں جا رہے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو میں نے آپ سب کے لیے اسی لیے بنائی کہ میں اپنی لائف اپڈیٹ بھی دے سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ زندگی میں اگر مشکلات آتی ہیں تو ہمیں اس کو جو ہے فیس کس طریقے سے کرنا چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکال بھی لیتا ہے. تو بس یہی ایک ریزن تھا آج کی ویڈیو شیئر کرنے کا. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں. تو جی ملتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے بہت سارا دھیان رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ.